سب سے مشہور بیماری جو آتی ہے وہ ہے بخار کی بیماری. انسان جو ہے بخار میں مبتلا ہوتا ہے. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے جہاں بہت سارے علاج بتائے ہیں وہاں ایک علاج جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی بتایا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابردوها بالماء، کہ بخار جب آ جائے، بخار میں مبتلا ہو جاؤ تو ٹھنڈے پانی سے جو ہے غسل کر لینا، ٹھنڈے پانی سے نہا لینا. دیکھو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے یہ حدیث پڑھ لی اور بخار آنے کے ساتھ جا کے پانی نہا لی ہے آپ، ایسا ہرگز نہیں کرنا. حدیثوں کو سمجھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اور بعض فرامین ایسے تھے. آپ کی اکثر نہیں، اصل یہ ہے کہ آپ کا ہر حکم ساری انسانیت کے لیے، ساری بستیوں کے لیے، سارے ممالک کے لیے. لیکن بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی ہوتی تھی، آپ کا کوئی فرمان، آپ کی کوئی تعلیم جو کسی علاقے والوں کے ساتھ خاص ہوتی تھی. مثال کے طور پر آپ نے قضاء حاجت کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قبلے کی سمت اپنا رخ بھی مت کرو، قبلے کی سمت اپنی پیٹھ بھی مت کرو. وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، لیکن لوگوں قضاء حاجت کرنے جاؤ تو مغرب اور مشرق کی سمت بیٹھو، مغرب کی سمت رخ کر لو یا مشرق کی سمت رخ کر لو. آپ بتاؤ اگر یہاں ہندوستان میں کوئی مشرق اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرقوا او غربوا، مشرق اور مغرب کی سمت بیٹھو، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مشرق اور مغرب کی سمت بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ قبلہ رو ہو جائے گا، یا تو قبلے کی جانب رخ ہوگا یا قبلے کی جانب جو ہے پیٹھ ہوگی. اسی سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. معلوم ہوا کہ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا کا جو حکم ہے اس کے مخاطب کون ہیں؟ اہل مدینہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کا قبلہ جو ہے شمال میں یا جنوب میں پڑتا تھا. اہل مدینہ مخاطب تھے جن کا قبلہ جنوب میں پڑتا تھا. انہیں اگر قضاء حاجت کے وقت قبلہ رو ہونے سے بچنا ہے تو انہیں مشرق اور مغرب کی سمت بیٹھنا پڑتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث تو اہل علم بتاتے ہیں کہ حجاز کا جو علاقہ ہے، مکہ مدینہ کا جو علاقہ ہے، مکہ مدینہ کا علاقہ یہ سخت گرم علاقہ، اور گرم علاقے میں آنے والی بخار کا بہترین علاج کہتے ہیں کہ جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. اور دوسرے علاقوں میں بھی بعض خاص حالات میں ڈاکٹر اس کو مانتے ہیں. یعنی اصل یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ مدینے والوں کے لیے یا ایسے علاقے جہاں کے عموماً اکثر موسم گرم رہتے ہیں وہاں کے علاقوں کے لیے، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی خاص حالات میں اور خاص موسموں میں ڈاکٹر اس کی اجازت دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ابردوها بالماء، یہ بھی طب کا مسلمہ اصول ہے. اور مشہور جو یونانی طبیب گزرا ہے جالینوس نے اپنی طب کی کتاب میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کو بخار سے شفا یابی کا یہ کامیاب ترین نسخہ بتایا. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.